آج کا ہمارا سبق ہے حرف اور اس کی مختلف اقسام۔ مفرد آوازوں کو لکھائی کی صورت میں ظاہر کرنے والی ہر علامت کو حرف کہا جاتا ہے۔ حرف کی جمع حروف ہے۔ انسان کے منہ سے نکلنے والی ہر مفرد آواز کو کسی نہ کسی نشان یا علامت کی صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ جیسے اردو کے اندر ہم علامتیں ظاہر کرتے ہیں حروف تہجی کے لیے الف، الف مد، بے، پے، تے وغیرہ، جبکہ انگریزی زبان میں ہم جو علامتیں ظاہر کرتے ہیں الفابیٹس کے لیے اے، بی، سی، ڈی وغیرہ۔ حروف تہجی کیا ہوتے ہیں؟ تہجی کا مطلب ہے ہجے کرنا۔ حروف کو ملا کر پڑھنے کو ہجے کہا جاتا ہے۔ حروف ہی سے کسی لفظ کے ہجے کیے جاتے ہیں، اس لیے انہیں حروف تہجی کہتے ہیں۔ حروف تہجی کو حروف ابجد بھی کہا جاتا ہے۔ انگریزی زبان میں انہیں الفابیٹس کہتے ہیں۔ حروف کی اقسام۔ نکات کے اعتبار سے حروف کی دو اقسام ہیں، حروف منقوط اور حروف غیر منقوط۔ ایسے حروف جن میں ایک، دو یا تین نقطے ہوتے ہیں حروف منقوط کہلاتے ہیں۔ اردو زبان کے 17 حروف ایسے ہیں جن میں نقطہ آتا ہے، جیسے بے، پے، تے، سے، جیم، چے، خے، زال، زے، سے، شین، ضاد، زوئیں، غین، فے، قاف، نون، چھوٹی یہ حروف منقوط ہیں۔ اگر یہ کو کسی حرف کے شروع میں یا درمیان میں لکھا جائے تو اس کے نیچے دو نقطے آتے ہیں، جیسے یار، یاد، حیران وغیرہ، تو ان کے نیچے دو نقطے شامل ہوتے ہیں۔ حروف غیر منقوط وہ حروف تہجی جو نقطے کے بغیر لکھے جاتے ہیں، حروف غیر منقوط کہلاتے ہیں۔ اردو زبان کے 21 حروف غیر منقوط ہیں، وہ مدج ذیل ہیں: الف، الف مد، ٹے، ہے، دال، ڈال، رے، اڑے، سین، صاد، توئیں، عین، قاف، گاف، لام، میم، واو، ہے، چھوٹی یہ، بڑی یہ۔ اور یاد رکھیے گا کہ چھوٹی یہ جب کسی لفظ کے آخر میں آتی ہے تو یہ غیر منقوط ہوتی ہے، یعنی اس کے آخر میں نقطے نہیں آتے۔ جیسے بھلائی، یہاں آخر میں چھوٹی یہ تو آئی ہے لیکن نقطے نہیں آئے۔ عمدگی، چھوٹی یہ تو آئی ہے لیکن نقطے نہیں ہے۔ آسانی، چھوٹی یہ تو آئی ہے نون کے بعد لیکن نقطے شامل نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب حروف تہجی کو اگر دیکھا جائے تو اس میں حروف منقوط کی تعداد 17 اور حروف غیر منقوط کی تعداد 21، تو کل حروف تہجی جو ہیں وہ 38 ہوئے۔ اگر اس میں بھاری حروف شامل کیے جائیں، دو چشم حرف جب کسی حروف تہجی سے ملتے ہیں تو بھاری حروف کہلاتے ہیں۔ اگر ان کو بھی شامل کر لیا جائے جو کہ ان کی تعداد 15 ہے تو حروف تہجی کی کل تعداد 53 بن جاتی ہے۔ حروف کے شروع میں الف لام کے پڑھنے اور نہ پڑھنے کے اعتبار سے حروف کی پھر دو اقسام ہیں، حروف شمسی اور حروف قمری۔ حروف شمسی کیا ہوتے ہیں؟ عربی لفظ الشمس میں شین سے پہلے الف لام پڑھنے میں نہیں آتا، اس لیے شین حروف شمسی ہے۔ حروف شمسی سے مراد وہ عربی حروف ہیں جن سے پہلے الف لام لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، جیسے السلام علیکم میں سین سے پہلے الف لام نہیں پڑھا جاتا۔ اسی طرح الرحمن میں را سے پہلے بھی الف لام پڑھنے میں نہیں آتا، اس لیے سین اور را حروف شمسی ہیں اور حروف شمسی درج ذیل ہیں: تا، سا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد،
طا، ضا، لام، نون، یہ شمسی حروف 14 ہیں۔ حروف قمری، حروف قمری سے مراد وہ عربی حروف ہیں جن سے پہلے الف لام لکھا جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے۔ عربی لفظ القمر میں قاف سے پہلے القمر پڑھا جاتا ہے، اس لیے قاف قمری حرف ہے۔ اسی طرح المالک میں میم سے پہلے الف لام پڑھنے میں آتا ہے، اس لیے میم قمری حرف ہے۔ نور العین عبد القدیر بیت المال میں عین، قاف اور میم سے پہلے الف لام لکھا اور پڑھا بھی جاتا ہے، اس لیے یہ قمری حروف ہیں۔ قمری حروف درج ذیل ہیں: الف، با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا چھوٹی یہ، یا وغیرہ قمری حروف ہیں۔ ان کی تعداد بھی 14 ہے۔ اگر آپ اسے آسان سے طریقے سے یاد رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک جملہ یاد رکھ لیجئے، آپ انشاءاللہ اسے بھولیں گے نہیں۔ حق کا خوف عجب غم ہے، حق کا خوف عجب غم ہے، اس کو یاد رکھ لیجئے گا۔ حق میں ہا اور کاف، قاف اور الف، خوف میں خا، واو، فا، عجب عین، جیم، با، غم غین، میم اور ہا اور یا۔ تو اس طرح یہ 14 حروف کا مجموعہ ہو گیا۔ اب آئیے کہ ہمیں اردو میں عربی شمسی اور قمری پڑھنے اور ان کو سمجھنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیونکہ ہماری اردو زبان میں عربی زبان کا عمل دخل بہت زیادہ ہے، اس لیے ہمیں اپنی زبان میں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، اگلے لیکچر میں ملتے ہیں۔